ہماری ایک سسٹر تھی کے پی سے تعلق رکھنے والی، پٹھان لکی مروت علاقے سے، انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل کوشچن کیا اور بالکل درست کوشچن کیا، درست انداز میں کیا، کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی، نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں، وہ تو درد رکھ رہی تھی۔ الحمدللہ سے تو انہوں نے کوشچن کا آغاز کیا ہے، لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے۔ مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نحوست انسان پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے، اور یہ مشکل ترین سوال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جن ٹاپکس کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے۔ مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا، توحید کے حوالے سے ڈسکشن، ٹرینٹی کا عقیدہ، جیزس کرائسٹ سے متعلق گفتگو، اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں، یہ نئے ٹاپکس ہے ہی نہیں ہیں، یہ پرانے ٹاپکس ہیں۔ نئے ٹاپکس دو ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی، اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ لو سامو، سوال نمبر 1، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو مسلمانوں پہ زوال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے۔ اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح، اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو، بزرگوں کو، بابوں کو رگڑنا پڑے گا۔ ہم یہی تو کر رہے ہیں۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اس میں تو آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی، 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروانا پڑے گا، آپ کی اپنی لائف ونریبل ہوگی، آپ کے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوگی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی، گالیاں کھانی پڑیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدی کی فضیلت آپ سنائیں، بسترے اٹھا کے پوری دنیا میں گھومیں، آپ کو لوگ ہار پہنائیں گے، ہاں آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کریں گے، آپ کو اچھے پروگراموں میں بھی لے جائیں گے، پھر آپ کو وہاں سیرے بھی کرائیں گے، ٹور بھی کروائیں گے، جو آج کل مفتی کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس سوال کا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، غلط جواب تو اس کا دیا جا سکتا ہے، صحیح جواب دیا نہیں تو آپ تختہ مشق بن جائیں گے۔ اور دوسرا کوسچن کریٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، پردہ بھی ہے، صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے، اور مدرسے کام بھی چوک کے رکھے ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے، ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا، کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا، اور اتنا ظلم کیا۔ میں ابھی اس کا کریٹیکل انالیسس کروں گا، جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے، اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس بندے نے، انجانے میں، میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ۔ بہتر تھا بھائی معذرت کر لیتے، بھائی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا، اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ ناراض ہو جائیں گے، دیٹس آل، ختم کر دیتے۔ اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے اوپر ہی چڑھائی کرنا شروع ہو گئے۔ ایک سوال پوچھیے اوکے سر، اور شارٹ سر، تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے، اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرا رہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ سمپل، میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے۔ پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا۔ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو۔ اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن۔ آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی، آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم۔ اوکے سر، میرے سوال کی نوعیت غلط ہے۔ نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے، آپ غلط ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے، دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے، الزام لگاؤ، سوال پوچھو، کچھ بھی دو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے۔ آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، 20,000 25,000، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے، پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے، انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ یہ ہوتا ہے، غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے نہیں۔ میں اب ترتیب سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ کوسچن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے، نمبر 1،
عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2, مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3, شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4, اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے, یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی, سٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی, کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام, تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو. ہاں, اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے, یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھک کے اندر اسلام موجود ہے, یا مدرسہ دیوبند میں موجود ہے جہاں پہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کے سامنے چارپائی پہ لٹا کے لاٹیاں کرنی شروع کر دی. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی اسلام یہی ہے نا. جب غیر مسلم دیکھے گا یا ایک مسلمان بھی دیکھے گا اسلام کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں, مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, پگڑی رکھی ہوئی ہے, حافظ قرآن ہے, مدرسے میں جاتے ہیں. یہ کون سی چلاکی ہے کہ جی اس طرح تو اسلام نہیں ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے اسلام بھائی؟ یہی اسلام ہوتا ہے. اب وہ تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ سارے فراڈیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں تو انہیں کرٹیسائز کرو نا. سوال پوچھنے والے کو کیوں تم تختہ مشق بنا رہے ہو؟ بالکل غلط کیا. اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سوال کا رخ ہی موڑ دیا, اور جو لوگ وکالت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ لگی, اور سمجھ انہوں ساری ہے بھائی, انہوں تو سمجھ لگی ہے کہ میں جواب دیتا تو بڑھنا کیا ہے میرے نال. انہوں نے سوال ریپیٹ بھی کیا ہے. اچھا چلو سمجھ نہیں لگی اور بعد میں سمجھ لگ بھی گئی اور معافی بھی منگوا لی, اس کے بعد تو جواب دیتا. جواب کوئی نہیں دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج تک. ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ادھار ہے, آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ سارے مولوی جنہوں نے دین کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں, اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں اسلام پایا جاتا ہے. اگر افغانستان کی مثال دو گے نا تو میں بتاؤں گا کہ افغانستان کے گورنروں کی ویڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی. اس وقت کے جو گورنر ہیں, چھوڑ دو کیا بات کرتے ہو, اصل میں یہ لوگ مجرم ہیں اور ان کو کوئی ننگا نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. ہماری طرح کون بے وقوف ہوگا دنیاوی طور پہ کہ ہر بندے سے ہی بگاڑ کے رکھے؟ انہوں نے کہیں نہ کہیں بنا کے رکھی ہونی ہے, اسی لیے تو دیکھیں نا لوگ دعوتیں بھی کرتے ہیں. آج جو شیعہ اور بریلوی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ, اس سے زیادہ کرنی تھی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں نے. اگر یہ صحیح بات کرتا پھر بادشاہی مسجد میں کس نے جا کے اس کا لیکچر سننا تھا؟ جب سارے فرقوں سے بگاڑ لینی تھی. ہمارے اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہونے تھے کیونکہ ہم نے تو کہا بھائی سب کو سنو. میں نے تو شروع میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ جہاں جہاں ان کے پروگرام ہیں, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ اٹینڈ کریں. میری تو مجبوری ہے, میں خود بھی چاہتا, میں تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں نکلتا, وہ بات اپنی جگہ. لیکن یہ مسئلہ مس ہینڈل کیا, یہ کوسچن کا آنسر ہی بڑا مشکل تھا. یہ انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا, اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے, نشاور چیزوں کا. اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں, رائمنڈ لے کے جاتے ہیں اور اسے آگے بانٹ دیتے ہیں. ہاں وہ ہمیں پتا ہے, اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, لیکن تبلیغی جماعت میں تو ایسے لوگ موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے. نمبر 3, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ خاصا ہے اس علاقے کا. آفیشلی انہوں نے جس طرح لوگوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں نا, اس طرح لڑکے رکھے ہوئے ہیں. اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں, وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی زر ولی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا. اس وقت لوگوں کو بڑا برا لگا, لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا. مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلی اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لیے بھی آگے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے مولوی بلی چڑھانے پہن گے تو ہاں, اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں, اللہ کے فضل سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے, بدکاری بھی ہے, نشے بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے, اس کے باوجود کرتوت ان کے غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی؟ چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن کو, اس کی میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو ایک سمپل بات تھی, اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے, کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر, اس نے جنرل بات کیا. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا, کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا, اوور آل کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوسچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے, لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں
میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اے میں جوش نال نہیں کیا, ہاں اے میں شغل ہستے. علماء سو کو ٹومی کہا گیا نا قرآن میں. ہاں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا گیا. علماء سو کی بات کر رہا ہوں, آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا. جیڑا کہنا ساڈے مولویاں نو پیڑا کہندا, ان کہتا تواڈے علماء تسی خود مان رہے ہو پھر سو نے, تسی کو ساڈے علماء حق نے. اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں پھر آپ کو اس مثال سے بالکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے. ہم تو علماء سو کی بات کر رہے ہیں, آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یہ صرف قرآن میں کتے کی مثال نہیں ہے, یہ سنن نبی داؤد میں آیا کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے اور ان میں ایسی بدعات جاری ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کاٹ جاتا ہے. قرآن میں تو کتے کا ذکر آیا تھا اور اس کے زبان ہانپنے کا. نبی علیہ السلام نے کہا ہلکا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں زہر پہنچتا ہے نا. میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے گی جیسے کتا کاٹ جائے. اب مجھے بتائیں کس کتے کے کاٹنے سے بدعت جاری ہوتی ہے؟ کسی اسکواش کے پلیئر سے, کسی کرکٹ کے پلیئر سے, یا کسی مولوی کے کاٹنے سے؟ ظاہر مولوی کی فیلڈ ہے نا. اگر پازیٹیو چیزیں مولویوں کے کھاتے میں ہیں تو نیگیٹو بھی ان کے کھاتے میں ہے نا, فیلڈ تو ان کی ہے نا. کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلے, تو علماء یہ کر رہے ہیں نا. تو یہ کتے کی مثال قرآن میں اور سنن نبی داؤد میں علماء سو کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. لہٰذا اگر ہم کبھی تفنن میں یہ کہہ دیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تو برا نہیں کسی کو منانا چاہیے. ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے, تو میں نے ثابت بھی کر دیا ہے, لو سامو ٹھیک ہو گیا. ہاں باقی میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹومی کا لفظ زیادہ استعمال نہ کروں. ہاں جتنا ہے وہ بابوں تک ہی رہے, ٹھیک ہے. وہ پھر کہتے ہیں پازیٹیو طریقے سے بات کریں نا, وہ پھر ہم سن لیں گے. ویسے میں نے ٹومی بھی ثابت کر دیا قرآن و حدیث سے. تو اب واپس آ جائیں. اب یہ جو اس نے سوال اٹھایا تھا یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں نا کسی بھی انٹرنیشنل اسپیکر سے, وہ سوال شاید ہی کوئی نہیں دے مقابلے. دو سوال, نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے, نمبر 2 کہ سارے اسلامک کنڈکٹ کرنے والے گیٹ اپ والے لوگ ان کے کرتوت اتنے برے کیوں ہوتے ہیں. جو کام ایک دنیا دار بندہ چھپ کے کرتے ہوئے ڈرتا ہے, مولوی مسجد میں جنازے کی چرپائی پہ کسی بچے کے ساتھ وہی کام کرنے کے لیے آمادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی. اس کا جواب چونکہ دینا مشکل ہے, اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر مولوی خلاف ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوال کرنے والے کو ہی غلط کہہ دو. یعنی میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہوں نا. ہاں یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے کہ جی آپ کا سوال ہی غلط ہے. اچھا جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوال میں تکرار پائی جاتی ہے, کنفلکٹ پایا جاتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اسلامک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نشہ آور چیز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, بدکاری بھی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ سود بھی عام ہے. یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے. او اللہ کے بندے, مسئلہ اس سسٹر کا نہیں ہے, مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلامک لبادہ اوڑا ہوا ہے اور کام ان کے جو ہیں وہ شیطان والے ہیں. یہ تو ان کو کہو کہ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے, بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے. اندازہ کرو. اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں, اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا. یہ مشکل ترین سوال ہے, اس کا جواب بھی انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا, پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو اس نے بولا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ اپنے سوال کے اوپر غور کریں, آپ کو کم از کم 10 بار سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا سوال کر رہی ہیں, آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی. دیکھو اندازہ کرو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی کہ آپ ان شریف شکلوں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا ہوا مسئلہ سی نا, وہ اینڈ تے انہوں نے کڈیا. یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی. اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, ایسے کوئی نہیں ہوتا. مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے, یہ داڑھیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں, یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے. یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں غائب کر سکتا تھا, آنکھیں بند کر لی. کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آخری پروگرام ہی ہونا تھا. پروگرام تو پھر مر جاتا. وہ پروگرام تو مر گیا, وہ بھی لکی مروت دئی ہے.
जिथू दी वो सिस्टर है। हाँ, ये वजह थी। और फिर डॉक्टर साहब ने कुरान की आयत वहां पे फिट कर दी। सवाल दे पीछे रह गया जी, उस बेचारी दा ईमान पुड़ के रख छड़िया जी। मीडिया की गलत खबरें हैं। कुरान की आयत फिट की सूरह अल हुजरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए अहले ईमान अगर कोई फासिक खबर लेकर आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम इग्नोरेंस में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में तुम फिर इस पर शर्मिंदा हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमने बगैर तहकीक के इतनी प्यारी सूरतों के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया है। डॉक्टर साहब आपने भी तो यही काम किया, आपने तहकीक कर ली थी कि मदारिस के अंदर ये काम होते हैं या नहीं होते। लो सामो, डॉक्टर साहब ने भी यही काम किया जो उस औरत के ऊपर, वो हालांकि उस औरत ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, उसके फिगर्स मौजूद है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बगैर तहकीक के कह दिया कि वो औरत गलत है। डॉक्टर साहब आप भी तहकीक कर लेते ना। डॉक्टर साहब को तहकीक है, उनको खूब पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है, लेकिन वही मजबूरी है उठना बैठना मौलवियों में। अब ये वो बंदा बातें कर रहा है जो सबसे ज्यादा डॉक्टर जाकिर नाइक को प्रमोट करने वाला है और आंदा भी करेगा, इज्जत करने वाला है और आंदा भी करेगा। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, शिकवा के आगाज में, कि या अल्लाह हमद हम तेरी करते हैं, थोड़ा सा हमसे गिला भी सुन ले। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी हम प्रमोट करते हैं, लेकिन ये गिला भी सुन ले और अपनी इस्लाह करें। एंड पे जो खतरनाक जुमला बोला है ना, उससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। एक तो ये कि फासिक खबर लेकर आए, तहकीक करो, इसको उसके ऊपर फिट किया बजाय इसके कि खुद तहकीक करते। पाकिस्तान के फिगर्स शाया हुए हैं ऑफिशियली कि रोजाना 12 बच्चों के साथ ज्यादती रिपोर्ट होती है पाकिस्तान में। 2023 में 4000 बच्चों से, इससे ज्यादा बच्चे हैं, 4200 कुछ हैं जिनके साथ जिनसी ज्यादती रिपोर्ट हुई है। जो रिपोर्ट नहीं हुई वो इससे भी ज्यादा है। और 2024 जो ये साल गुजर रहा है, इसके पहले 6 महीनों में 1600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लिहाजा उस सिस्टर ने जो सवाल पूछा था वो मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, FIR रजिस्टर है। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब कि आपकी फैमिली या आपके जानने वालों में से किसी के साथ ऐसा हो। जो सबसे आखिरी जुमला था जिसकी तरफ आप लोगों की तवज्जो नहीं गई, वो 6 मिनट का क्लिप है। आखिर में जो उन्होंने जुमला बोला, उन्होंने कहा, एक तो बीच में उन्होंने 3 दफा बोला कि सिस्टर आप माफी मांगे, आपका सवाल गलत है, और वो भी बेचारी सीधी थी, उसने माफी मांग भी ली और ठीक किया। पब्लिक में इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। हो सकता है कोई उधर मुजाहिद मिल्लत ना उठ जाता कि आप ये कर रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो आखिरी जुमला बोला है वो यही बोला है, बिल्कुल TLP वाला जुमला बोला है। उन्होंने आखिर में कहा कि आप 25,000 लोगों की मौजूदगी में इस्लाम पर तोहमत लगा रही है। लख दी लानत है जी ऐसे लोग होते हैं जिन्हों का दिफा करने पीछे तुसी कबूतर आ रखा बंद कर रहे हो। इस्लाम पर तोहमत, यानी जो मौलवी बच्चों से मुंह काला करते हैं उनके खिलाफ बात करना इस्लाम पर तोहमत है। जो मौलवी तबलीगी जमात की आड़ में हेरोइन स्मगल करते हैं उनके ऊपर बात करना इस्लाम पर तोहमत लगाना। इस्लाम की पीठ में तो छुरा इन्होंने गोंपा है। जब तक इन लोगों को आप कानून के कटहरे में नहीं लाते उस वक्त तक इस्लाम की कोई खिदमत नहीं होनी है। अच्छा दो है बाकी इस्लाम की खिदमत ने इधर कुछ भी नहीं निकलना। जब तक कुत्ता ना निकले कुएं से, आप जितने मर्जी डोल निकाल लें, कुएं का पानी कभी पाक नहीं होता। इस्लाम पर तोहमत लगा रही है, काम मौलवी बांधे हुए ने, तोहमत इस्लाम तक भी लग दी है। ऐसा साड़ी समझदानी है टोटल। मैंने आपको इसकी रीजन भी बता दी कि वो डिनाइल मोड में क्यों गया है, कबूतर की तरह उसने आंखें क्यों बंद की हैं, क्योंकि उन्हीं मौलवियों के पास तो उसने जाना है। ये सारी बातें करके रायविंड का विजिट हो सकता था, तारक जमीर साहब का इशाइया हो सकता था, पैगाम टीवी वालों के साथ जुम्मे की नमाज हो सकती थी, बरेलवी शिया पहले गालियां निकाल रहे थे, देवबंदी वाले हदीस भी गालियां निकालना शुरू कर देते। टूर मुकम्मल हुए बगैर ही अगला ने जहाज बिठा के न भेज देना सी वापस। ये वजह थी। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये ना समझिएगा ये मैं कोई बदगुमानी कर रहा हूं, ये रियलिटी है। अगर आप समझते हैं नहीं बदगुमानी है तो उसे कहो कि ये फिर जवाब दे इन बातों के जो हम चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। पहले उस सिस्टर का सवाल क़यामत तक उधार है डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, वो जवाब देना है उस बात का, डिनाइल मोड में नहीं जाना, जवाब देना है। मैं भी जवाब देता हूं। अब सुने आप मेरा जवाब। पहले तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह को उनके बुजुर्गों की खबर दूंगा। 800 से 700 साल पहले हाफिज इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह ताला ने तारीख इब्ने कसीर लिखी। 774 हिजरी में फौत हुए, आज चल रहा है 1446 हिजरी। ये वो खुद लिख रहे हैं, किसी सनद की जरूरत नहीं है। 800 से 700 साल पहले अपने जमाने के बारे में। और हाफिज इब्ने कसीर वो हैं जो इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, वहाबियों के इमाम हैं, यानी देवबंद और अहले हदीस उनको अपना बुजुर्ग मानते हैं, बरेलवी भी उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने तारीख इब्ने कसीर में लिखा कि हमारे जमाने में भी ये हाल है कि कोई बादशाह, कोई अमीर शख्स, कोई ताजिर, कोई फकीह,
یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درجہ، علماء حق یعنی کہ کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بدفعلی کے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا لے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں ان کو۔ حقیقت بات ہے، وہ اتنی بڑی داڑھی تھی یار اس کی بچے کی جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے، اس کو درس نظامی میں پاس ہونے کی لالچ لگائی ہوئی تھی۔ تو اندازہ کریں حافظ ابن کثیر اس وقت یہ بات کر رہے تھے 700 سال پہلے، یہ سارا کام اسی طریقے سے جاری تھا، اس لیے ان کو یہ بات کہنی پڑی۔ پھر میاں والا جو واقعہ ہے، اشرف علی تھانوی صاحب بےچارے 16-17 سال کے تھے جب یہ واقعہ ہوا، پتہ نہیں ان کی مظلوم آنکھوں کے سامنے ہی ہوا۔ یہ دیوبند کے مدرسے میں یا کسی اور مدرسے میں کوئی سالانہ جلسہ تھا، اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، اور کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، حکایات اولیاء، اللہ کے اولیاء کی حکایتیں۔ آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ ہم مفتی صاحب نے کہا نہیں ہے یار کیڑے اولیاء نے فوج مذاق بھی کر لے دے رہے، نعرے سنو، سر بلند دیوبند، دماغ بند دیوبند۔ قاسم نوتوی نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے، اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے، وہ چونکہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے 47 سال کی عمر میں، بعد میں انہوں نے اس مدرسے کا سلسلہ چلایا۔ تو ایک جلسے کے موقع کے اوپر قاسم نوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کی موجودگی میں ان کی روحانی تربیت کے لیے چارپائی پہ لٹایا، اور الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کروٹ ان کی طرف کی جیسے کوئی عاشق صادق کرتا ہے۔ یہ ذرا الفاظ ذرا آپ نے غور کرنے ہیں، عاشق صادق، اور یہ عاشق صادق کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ قاسم نوتوی نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ ان کا لوگوں کو کہنے دو دیوبند دماغ بند۔ 16-17 سال کے بچوں کے سامنے دو کہتے ہیں جی بابے تھے، بابا کی تو سی ہوئے 47 سال دی عمر سے قاسم نوتوی فوت ہو گیا۔ میری اس وقت قاسم نوتوی جتنی عمر ہے، میری 47 سال ہوئی ہے 4 اکتوبر 2024 کو، میری جتنی عمر تھی جب وہ فوت ہو گیا، اور واقعہ ہو سکتا ہے اس کا 20 یا 25 سال کی عمر میں ہوا ہو، تو مفتی عزیز بھی جو ہے وہ سفید داڑھی والا تھا، سامنے والا 20-25 سال کا تھا۔ بھی کولو کہانیاں کرا دو۔ یہاں پہ یہ بات رکی نہیں ہے، یہ ٹرمینیٹر 2 آگے آئی ہے، پھر میاں 2 چل رہا ہوتا ہے نا، می 2، یہ میاں 2 ہے۔ میاں 2 یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی کے بارے میں ان کے خلفاء نقل کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں۔ اندازہ کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا، انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں۔ جو دیہڑی پٹھی شاہ سوچ دے جائے وہی دماغ ہی چاندیاں نے نہ دے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک مرد کو عورت سے، وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اولاد ہوئی، اور اس کی شرح یہ ہے اس رحمانی خواب کی انورٹڈ کامز میں کہ جی قاسم ننوتوی صاحب کے مرنے کے بعد رشید احمد گنگوئی نے ان کے سٹوڈنٹس کی کفالت کرنی تھی۔ بات ویسے ایسے ہی ہوئی، وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب بھی اس کو چلاتے رہے سارے سلسلے کو۔ تو یہ خواب دیکھ لیا تھا تو بھائی اسے نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی، پھر اس کی شرح بیان کرنے کی؟ اس سے آپ بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، جب دو استاد ایک مدرسے کے ایک دوسرے کو لٹا کے عاشق صادق کی طرح لیٹیں اور پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ کل کو آپ کا استاد بلا کے آپ کو جائز طریقے سے المحنت کے مطابق سینوں کا فیض دینے کی کوشش کرے تو آپ نے لیٹ جانا ہے استاد کے کہنے پہ۔ اور وہی مفتی عبدالعزیز نے بھی بلایا تھا فیض دینے کے لیے، اس نے دے دیا۔ اچھا، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انجینئر کا دماغ ہی خراب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ غلط کام کر رہے تھے۔ اور بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات، پبلک میں وہ اتنا ہی کر سکتے تھے نا، آگے میں نے بھی کوئی رپورٹ نہیں کیا، انہوں نے خود رپورٹ کیا خواب والا، درمیان کا مسنگ لنک جو ہے وہ آپ خود جوڑ لیں، سٹوری پوری بنتی ہے۔ چلے آپ جو درمیان والی ہے اس کو نکال بھی دیں، شروع اور آخر والی کوئی یہ گوارا کرے گا ایسے مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں جہاں کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں، جن کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے پھر سسٹر کو یہی کہنا ہے نا کہ سسٹر آپ کا سوال ہی غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامک معاشرہ ہو اور وہاں یہ ہو؟ جی ایسے ہو سکتا ہے کہ دیوبند بھی اسلامک ہے اور وہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور آج تک لیگیسی ٹرانسفر ہے۔ حافظ ابن کثیر کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیہ ہو اور یہ کام کرتا ہو، جی حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، اور حافظ ابن کثیر انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے متاثر نہیں ہوئے تھے، وہ 700 سال پہلے ہیں۔ اور پھر چھوڑ دیں یار، مجھے تو
حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے ونڈ میں ان جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی تھی ایسے بچوں کو جو لے کے جاتی ہیں جو ٹین ایجرز ہیں, جب تک کہ ان کے بڑے بھائی یا والد اس جماعت میں نہ ہو. وہ کہتے تھے بچوں کو جماعت میں نہیں لے کے جانا. اتنے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے. تو حاجی عبد الوہاب صاحب کے دماغ میں یہ کیڑا میں نے ڈالا تھا بھائی, انہیں ریئل ٹائم ڈیٹا مل رہا تھا کہ تبلیغی جماعت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہماری لائف سٹوری میں آ کے لوگوں نے سٹوری سنائی ہے ماسک پہن کے کہ ہم بھی گئے تھے چلے میں, ہمارے ساتھ یہ ہوا. پھر تنگ آ کے انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب نے, میں جو حضرات تبلیغی جماعت کا کام چلا رہے ہیں میں انہیں بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہا, بڑے مخلص لوگ ہیں, لیکن کالی بھیڑیں موجود ہیں. جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے نا کہ کالی بھیڑیں موجود ہیں اس وقت تک آپ اصلاح نہیں اپنی کر سکتے. سلام ہے پھر جناب گورے کو انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنا دی ہے. ویٹیکن سٹی آپ سمجھ لیں ان کا امام کب ہے کرسچنز کا. ان کے جتنے پاپ ہیں ان کے سارے جو کرتوت ہیں وہاں کی عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ انہوں نے پوری ویڈیو فلمز بنا دی ہیں ان کے اوپر. ان کے تو کوئی کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان نہیں ہوا. یہاں مولویوں کے کرتوت کھولے کہتے ہیں اسلامی تشخص کو نقصان ہو رہا ہے. تشخص کو تو تمہارے مولوی نقصان پہنچا رہے ہیں جو منہ کالا کر رہے ہیں. جرم وہ کر رہے ہیں, ہم ذکر کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں. جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مظلوم ہے اور جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ ظالم ہے. تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ جو بدفعلی والا عمل ہے, قرآن حکیم میں بدکاری کی اتنی مذمت نہیں آئی جتنی قوم لوط والے عمل کی مذمت آئی ہے. کم از کم 8 جگہ کے اوپر قرآن میں اسے ایڈریس کیا گیا جو قوم لوط کا واقعہ ہے. ان میں بھی جو سورہ ہود ہے, سورۃ الحجر ہے, اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو عذاب بھیجا اس کا ذکر کیا. اور عذاب یہ ہے کہ بستی کو اٹھایا گیا, اس سے پہلے بستی کے جو لوگ تھے ہر ایک بندے کو اس کے حصے کا پتھر لگا اور پھر پوری بستی کو الٹ دیا گیا. اور یہی سزا ہے ایسا عمل کرنے والوں کے لیے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ بدفعلی کرنے والے شخص کو اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے, اگر مر جائے تو ٹھیک ہے, نہ مرے زندہ بچ جائے تو پھر پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سزا دی تھی. اندازہ کریں کتنی سخت سزا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو اور یہ دونوں ملعون ہیں بشرطے کے بالرضا کر رہے ہیں. اگر زبردستی کسی کے ساتھ ہوا ہے نا تو صرف پھر کرنے والے کو قتل کیا جائے گا, جو مظلوم ہے اس کے اوپر کوئی حد نہیں جاری ہوگی. کیا الفاظ ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو اور یہ دونوں ملعون ہیں, اللہ کی لعنت ہے ان پہ. اور لعنت اس لیول کی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں, خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ کریں یا عورت کے ساتھ کریں, وہاں بھی حرام ہے یہ والا عمل. اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا ان کی طرف قیامت کے دن. اور تیسری حدیث جو ان علماء کرائم کے لیے اور بزرگان بے دین کے لیے اسپیسیفکلی, وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ یہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی ہے. ہاں, اس کی پروفیسی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. لہٰذا اس سسٹر کو ہم اینڈ پہ سلوٹ کرتے ہیں ان کی دلیری کے اوپر. بالکل صحیح سوال کیا اور دنیا کا مشکل ترین سوال کیا. یہ 2 سوال دنیا کے مشکل ترین سوال ہیں. نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے, اور نمبر 2 مسلمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ غیر مذہبی کیوں ہے اپنی نجی زندگی کے اندر. دوسرا سوال اس سسٹر نے کیا, کمال کا سوال تھا, اس سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی اور آپ سے معافی منگوائی گئی جو نہیں بنتی تھی. میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی. ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا ایک سپیکر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا صرف اس وجہ سے کہ وہاں سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں تو آپ جواب دے لیں. چلو لے آئے فیکٹس اینڈ فگر کہ یہ دیکھیں جی بڑا شفاف قسم کا کردار ہے ہمارے یہ ان لوگوں کا. یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں کہ جی وہ اوریجنل تو اسلامک معاشرہ وہ ہوگا جہاں پہ یہ کام نہ ہوتے ہوں. وہ دسو نا کتنے جے, کیڑے مدرسے جے, کیڑی گلی وچ جے, بتاتا بھی کوئی نہیں اور تھیوریٹیکل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہی تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر وہ کدھر ہے, صحیح والے دس دو کتنے نے. جعلی تے سی تو سارے دستے جے, صحیح بھی دسو, صحیح ہے ہی کوئی نہیں بتائے, صحیح جعلی نکل آئے تھے. عام لوگ تو پھر بھی ڈرتے ہیں, یہ لوگ نہیں ڈرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے اہل ایمان وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ اس سسٹر کے لیے جواب میں دے رہا ہوں, یہ سارے جواب میں اس کے لیے دے رہا ہوں جو اس کو اس وقت دینے چاہیے تھے کہ سسٹر یہ منافقت ہے اس مذہبی طبقے کی کہ انہوں نے اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے پیچھے اپنا کردار چھپایا ہوا ہے. اسلام کے لبادے میں یہ بھیڑی ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, یہ بھیڑی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے ہو. کیسے لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نیکی کے, باتیں پردے کی کرنا اور خود آ کے بچوں کے ساتھ منہ کالے کرنا, یہ ان لوگوں کا کردار ہے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا ہوا ہے.
یہ کتنی نورانی شکل ہے جی، تکو نا جی. ظاہر ہے نہ کو مزدوری کرنی، چندے ہوتے پلنا، اے سی والے کمرے سے نکل کے اے سی والی مسجد میں اور وہاں سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں، نور تے چڑھنا چمڑی ہوتے. کتنا نور ہے جی. اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا. اور اللہ نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے. شکل سے کیا فیصلہ ہوگا؟ مال تو وہ دیتا ہے، اس سے کیا فیصلہ ہوگا؟ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت درست ہے اور اعمال بھی درست ہوں. یہ نہیں کہ شکل جو ہے مومنا اور کرتوت کافنا، شکل داڑیاں، پگڑیاں، تسبیحاں اور کرتوت جو ہے نا بدکاریاں، رزق حرام. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے پرانگدہ حال، بال بکھرے ہوئے ہیں، جس طرح کوئی مسافر آتا ہے، یعنی سفر کے آثار ہیں اس پہ، اور وہ ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب. یعنی ایسی حالت ہے کہ لوگوں کو بھی اس پہ ترس آ جائے، لیکن وہ اس حال میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا رزق حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اب اندازہ کریں آپ کہ رزق حرام اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ ایک شخص کا حال ایسا ہے کہ لوگ اس پہ ترس کھائیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پہ ترس نہیں فرماتا. چاہے اس نے جس طرح کا مرضی لباس اور گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، تسبیح ہے، رو رو کے وہ ایکٹنگ کر کے دعائیں کر رہا ہے، لیکن رزق اس کا حرام ہے. تو اب مجھے بتائیں، یہ جو اس طریقے سے دین کے نام کے اوپر چندے ہتھیا کے ڈکلیئر تنخواہیں اپنی 25,000 اور خرچہ روز کا 25,000 کر رہے ہیں چندوں میں سے کھا کے، یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور حقوق العباد کے معاملے میں تو آپ چھوڑ دیں. یہ سارا کچھ انہوں نے جو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے نا مذہبی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں، حقوق العباد تو ویسے ہی معاف ہو جانے ہیں. حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے نبی الاسلام نے پوچھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکات، نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی اذیت دی. وہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ آج ہم نے بدلہ لینا ہے اس داڑھی پگڑی والے سے، اس مفتی سے، ان بزرگان دین سے. اور وہ ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے. کوئی قیامت کے دن تو بدلہ پھر نیکیوں کی شکل میں ہے. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا، لیکن اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ہوگی ختم، اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا. گناہ کیے ان لوگوں نے ہوئے ہیں جو ان بزرگان دین کے پیچھے چل رہے تھے اور وہ کھاتے میں بزرگان دین کے ڈال گئے. لہٰذا وہ آدھی بات درست ہوئی جو یہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہم آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گے. جی تسی چکو گے، جہنم میں بھی تسی جاؤ گے. جاؤ لو سامو. ہاں میں نے دی سے ثابت کر دیا کہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے. تو حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. خالی داڑھی پگڑی رکھ لینے سے، حفظ قرآن کر لینے سے، دینی باتیں کر لینے سے، مسجد میں ایک خطیب کی حیثیت سے بیٹھ جانے سے کوئی آخرت نہیں بننے والی اگر آپ نے اپنے کرتوت درست نہ کیے. میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرو اسپرٹ میں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے.